آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 23 سورہ زمر آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ترجمہ: جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر ان سے بہتر پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی دانش مند ہیں یعنی عقل مند لوگ ہیں۔ کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانہ بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ کئی منزل، اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین میں چشمے بنا کر اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسے بھس بنا دیتا ہے۔ بلا شبہ اہل عقل کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی کی طرف چل رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہم نے جو پچھلی آیت ہم نے یہاں سے پڑھی تھی سورہ زمر کی، اس سے تھوڑا سا میں ریلیٹ کرتی ہوں کہ ہم نے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اسے چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کرنا چاہتے ہو کرو، تو اصل پھر وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی کہ اگر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے تو تم لوگ کون ہوگے؟ تم لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوگے، جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا، تو پھر یہی صریح خسارہ ہوگا۔ جنہوں نے قرآن کے ساتھ یا دین کے ساتھ عبادت نہیں کی اللہ کے ساتھ، تو پھر وہ خسارہ پانے والے لوگ ہو جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کل کی آیت میں بتاتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے، لہٰذا میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے۔ تو طاغوت کا میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا تھا، طاغوت کا کیا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ طاغوت سے میرا مراد ہے ہر وہ چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں اطاعت یا عبادت کی جاتی ہے، یا وہ خود اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت عبادت لوگوں سے کروانا پسند کرتا ہے۔ گویا طاغوت سے مراد دنیا دار میں جیسے چودھری ہو گئے، حکمران ہو گئے، یا کوئی ادارہ ہو گیا، کوئی پارلیمنٹ ہو گیا، یہ سب چیزیں جو ہے ایک وہ بن جاتا ہے طاغوتی۔ یعنی بت اور شیطان اور جن بھی ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے پیر اور فقیر بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروانا پسند فرماتے ہیں اور شریعت کو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے مطلب یہ کہ طاغوت جو ہے بت بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جس کو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، اس کے حکم مانیں، اللہ کی آیات کو پیچھے کر دیں، تو وہ ساری چیزیں طاغوت کے زمرے میں آتی ہے۔ اب ہم آگے یہاں پر پڑھتے ہیں آج کا جو سبق ہے، جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس سے بہتر پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہ بشارت صرف ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ہر قسم کے طاغوت کی اطاعت یا عبادت سے بچتے رہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور تنگی ہو یا ترشی ہو اللہ ہی کی اطاعت اور عبادت کرتے رہتے ہیں۔
اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اسی پر توکل بھی کرتے ہیں. یعنی طاغوت کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان سے بچتے ہیں، اور ان کو ہر قدم قدم پر طاغوت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہماری نفس کے لیے بہت خطرناک بات ہے کہ ہر وقت ہمارے سامنے طاغوت کی کوئی نہ کوئی ایسی پہلو ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے ہم بچنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے. لیکن جیسے ہی ہمیں اس چیز کا خیال آ جائے کہ میں نے کسی اور کی بات مان لی، اپنے نفس کی بات مان لی، اپنی آباء و اجداد کی باتیں مان لی اور غلط چیزوں کو ہم پرموٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں فوراً توبہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار سے ہی ہماری نجات ہے. ورنہ اگر ہم نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا بھی دے سکتا ہے. اور یہاں پر یہی والی بات ہے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو لوگ ہدایت کو سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلوؤں کی پیروی کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی عقل مند ہے. اب یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یعنی کہ اگر ہم لوگ قرآن میں سے اچھے پہلو جو بھی ایسی باتیں اللہ نے بتائی ہے ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسے لے کر چلیں اور اس پر عمل کریں، تو ہم سمجھیے اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. یہ ہے ہماری بات کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. تو ہدایت کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ نے ہدایت دے دی؟ اس طرح پتہ چلے گا کہ قرآن کی جو بھی ایسی باتیں ہیں اس کو ہم فوراً آمنا صدقنا اطیع اللہ و اطیع رسول کر لیتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ہے یہاں پر. تو یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی لوگ دانشمند ہیں، یعنی کہ عقل مند، عقل رکھنے والے. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اولو الامر ہیں، جو لوگ تدبر کرتے ہیں، اولو الالباب ہیں، جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، وہی دراصل عقل والے ہیں. تو اللہ کی ہر بات پہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پھر ہم اس کی جو ساری چیزیں ہیں، جو احکامات ہیں، اس کی پھر ہم پیروی کریں، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے گا اور ہمارے اندر عقل کی بھی زیادتی ہوگی. اچھا، کیا جس شخص پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے شخص کو چھڑا سکتے ہیں، یعنی آپ ان کو بچا سکتے ہیں جن پر عذاب اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ تم کو تو میں نے عذاب ہی عذاب دینا ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ میں گر چکا ہو؟ تو یہاں پر کیا چیز ہے کہ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ ان کے انات یا ضد یا ہٹ دھرمی اور ان کی بدعمالیوں کے سبب سے عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے، تو کیا وہ ہدایت کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جن لوگوں پر بھی ان کے انات ہے، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بدعمالیوں کے سبب سے عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہو، تو کیا وہ ہدایت کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ بھلا ایسے بختوں کو جو انہی بدعنوانیوں کے آگ میں عذاب میں پڑ چکے ہوں، یعنی جب اتنی نافرمانی کر چکے ہوتے ہیں، شرک کر چکے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عذاب. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسے شخص کو نہیں چھڑا سکتے ہیں جن پر عذاب چسپاں کر دیا گیا ہے. انہیں آپ یا کوئی دوسرا راہ راست پہ لا سکتا ہے اور نہ انہیں آگ سے نکال سکتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اور جو آگ میں گر چکا. لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے کیا ہے؟ بالا خانے ہیں، یعنی کئی منزلیں ہوں گی. میں نے کئی دفعہ اس آیت کو پڑھی تھی کہ اچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی منزلیں ہوں گی، یعنی کہ کئی فلور ہوں گے، جو اوپر کی منزل پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی نیچے، کوئی ادھر کوئی ادھر. تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پروردگار سے ڈرتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے نیچے پھر کیا ہوگا؟ نہریں بہتی ہوں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک. تو کیا جنت اور دوزخ تیار کی جا چکی ہے؟ ہمارے ذہن میں کبھی سوال آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جنت اور دوزخ بنا کے رکھی ہوئی ہے وہاں پر؟ ہمارا انتظار ہے. یعنی بعض دفعہ تو امت میں ایسی بیکار بحثیں شروع ہو جاتی ہیں جس کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب شروع ہو جاتے ہیں تو اہل حق کو جواباً میں کچھ کہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آیا جنت اور جہنم تیار کی جا چکی ہے؟ سوال کرتے ہیں. یا قیامت کے بعد لوگوں کی جزا و سزا کے فیصلوں کے بعد تیار ہوگی؟
جب پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کے سزا ملے گی انہیں یا جزا ملے گی انہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت بنائے گا اور جہنم بنائے گا۔ کتاب اور سنت کے الفاظ سے یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ بات تیار ہو چکی ہے، مگر ایک فرقہ جو ہے اس نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ قیامت کے بعد تیار ہوگی، قیامت کے بعد تیار ہوگی، ابھی کوئی جنت اور وغیرہ سب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بالا خانے بنائے جا چکے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، جو منکر ہوتے ہیں، آخرت کے ہی منکر ہیں، رسالت کے ہی منکر ہیں، اللہ ہی کے منکر ہیں، حساب کتاب کے ہی منکر ہیں، جزا سزا کے ہی منکر ہیں، تو پھر کیا ہے ان کے لیے؟ ان کے لیے تو پھر جنت ہو یا نہ ہو ان کو کیا فرق پڑتی ہے؟ یہاں بالا خانوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک مکان پر کوئی 14-12 جو ہے ہوگا، بلکہ دوسری منزل ہوگی، یعنی اس کے درجے کی بلندی ہے اس سے مراد۔ یہ نہیں کہ جیسے گھر کے ہوں گے جی، فلیٹ ہوں گے یا پھر بہت سارے اوپر نیچے کے بہت سارے گھر بنے ہوں گے، نہیں، بلکہ اس کے اپنے جو درجے اس کے ہوں گے وہ بلندی ہوں گے۔ اور کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ سب سے جو مطلب بہترین جو اس کا جو اینڈ ہے اس کا کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اور پہلے کوئی جنت کے بالکل شروع میں ہی ہوگا، کوئی اس سے تھوڑا اوپر ہوگا، کوئی اس سے تھوڑا اوپر ہوگا، اور جب اس کے پیچھے سے صدقہ جاریہ جیسے جس کو ہم متعین کہتے ہیں، یا صدقہ جاریہ لے لیجئے یا ہماری اولادیں لے لیجئے، اگر انہوں نے ہمارے لیے استغفار کیا یا ہمارے کسی مشن کو لے کے آگے چلے جو نیکی کے مشن تھا، تو وہ ہمارے کیا ہوگا؟ ہمارے درجے بلند ہو جائیں گے۔ میں نیچے والی جنت میں بیٹھی تھی، اللہ فرشتے آئیں گے کہیں گے چلے بھی آپ کے جو اوپر آپ پرموٹ ہو گئے ہیں، آپ کو مطلب یہ کہ اوپر والی منزل پہ جانا ہے۔ تو وہ انسان کہے گا میں نے تو ابھی کوئی عمل نہیں کیا، اب مجھے اوپر کیسے میں جا رہا ہوں؟ پتا چلا جی پیچھے سے آپ کے جو صدقہ جاریہ آپ نے جن کو بنایا تھا، اپنے افراد کو متعین بنایا تھا، یا آپ نے اپنی اولادوں کو بنایا تھا، یا آپ نے اپنے نیبر کو بنایا تھا، یا اپنے خاندان والوں کو بنایا تھا، جس کو بھی آپ نے دین کی سمجھ کے لیے ان کو بلایا تھا اپنے پاس، اور انہوں نے دین سیکھا اور اس کے بعد وہاں سے وہ آگے چلے، آپ کی بدولت اگر آپ نے ان کو بتایا تھا تو وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ، انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجے کو بلند کرا۔ یعنی ہمیں آخرت میں بھی اتنی زبردست چیزیں ملتی رہیں گی اور میری بلندی ہوتی چلی جائے گی۔ تو بالا خانے سے مراد کیا؟ آپ کے درجات کی وجہ سے آپ کو بلند مقام دیا جائے گا، مزید بلند، مزید بلند، مزید بلند، اور سب سے جو بہترین ہے جو بالکل اس کو وہ ہوگا جنت الفردوس۔ اور ہم دعا تو مانگتے یہی ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس دے، یعنی کہ پھر ہم لوگ تو بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار ہوں گے پھر، کہ ہمیں تو بالکل جنت الفردوس ہی ملے گی، ہم تو پولیس صراط پر سے بھی گزر جائیں گے، ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں، کوئی غلطی۔ یہ ہمیں نہیں پتا، یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، لیکن اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اللہ کی تمام صفات ہیں، ہمیں ان صفات سے جہاں پر ہمیں امید ہے، امید کی کرنیں ہوتی ہیں، وہاں پر ہم خوش ہوتے ہیں، اور جہاں پر اللہ ڈراتا ہے، غفار اور قہار، قہار جب کہتا ہے کہ میں حساب لینے والا ہوں اس دن کا، پھر انسان کو اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہی والی بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ سے کہا تھا کہ اے عائشہ، اللہ بس یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارے اعمال نامے کو گہرائی سے نہ پڑھنا شروع کر دے بلکہ صفِ نظر کر دے، 5 مارک دے دے، اچھا چلو خیر ہے، تھوڑی سی غلطیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چلو یہ بھی چھوڑ، اچھا چلو رہنے دیتے ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو صفِ نظر کر دے، گہری نظر سے اس کو نہ دیکھے، اور یہ دعا مانگا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے آسان حساب کرنا، میرے پر مجھ سے آسان حساب لیجئے گا۔ حساب میں اگر ہم پڑ گئے، اللہ نے اگر گہری نظر ڈال لی، تو پھر تو ہر لائن میں غلطی تھی، ہر روز کی غلطی تھی، جو ہمارے 2 کاتبین بیٹھے ہمارے لیے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، پھر تو غلطیاں ہی غلطیاں نظر آئیں گی۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر گناہ کیا، میں نے کیا آج گناہ کیا۔ کیوں؟ آپ کسی کے سامنے بے پردہ نہیں چلی گئی تھی؟ اپنے میٹ کے ساتھ، اپنے خانسامے کے ساتھ، اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ، آپ بازاروں میں، آپ ادھر ادھر، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کون سا گناہ کیا ہے۔ لیکن یہ سب جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، والدین سے اونچی آواز میں بات کر دیا، وہ آواز دے رہے ہیں، ہم ان کی آواز ہی کو نہیں سنتے ہیں، سننے کے باوجود بھی ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں،
اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اگر والدین کے بارے میں کہ اگر میری والدہ مجھے نماز کی حالت میں یعنی فرض کے علاوہ اگر نماز کی حالت میں مجھے آواز دیتی یا محمد یا محمد، میں کہتا لبیک میری ماں لبیک، میں نماز توڑ کر ان کے پاس آ جاتا. کتنی مطلب وہ لگتی ہے وہ بات کہ وہ نماز توڑ کے میں پہلے ان کی بات سنتا. یعنی والدہ اگر بلا رہی ہوں تو ایک دفعہ میں بھاگ کر جاؤ. اور اس کو ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے ایسے نکال دیا جیسے یہ کوئی عبادت ہی نہیں، جیسے کوئی. تو کیا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور مجھے اگر اس طرح پکارتی یا محمد تو میں بھاگ کر جاتا، جی میری ممی، جی میری والدہ صاحبہ، لبیک میں حاضر ہوں. تو ہم لوگ اس چیز کو کتنا ہلکا لیتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی تربیت بھی نہیں کرتے ہیں بچپن سے ہی. اور ہر وقت اب بلائیں بھی نہ کہ اس کو گناہی مل جائے. دیکھیں پہلے کہ وہ بچہ فارغ ہے کیا ہے نہیں ہے، یعنی کہ ہر وقت ہم ہر وقت بلا رہے تو وہ بھی ہم سے تنگ ہو جائے گا. تو یہ سب ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے، اور ہم اپنے لیے پیچھے سے صدقہ جاریہ بنا کر لے جائیں تاکہ ہمارے درجے آئیں گے فرشتے اور کہیں گے آپ کا درجہ بلند ہو گیا، آپ اوپر چلے جائیں. آپ کے لیے کسی نے پیچھے سے استغفار کیا ہے. اب ہم والدین کے لیے کرتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو کیا ہے اللہ ان کے مطلب میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن پر رحم فرمایا تھا. تو جب ہم لوگ یہ دعا مانگتے ہیں یا رب اجعلنی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ میرے والدین کو بخش دے آخرت والے دن. تو میں ان کے لیے دعا مانگ رہی ہوں، اور یوم یقوم الحساب تمام مومنین کے لیے بھی ہم دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان سب کے درجے بلند کر دیتا ہوگا. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ قبرستان سے گزرتے ہیں، آپ کچھ نہیں تو کم سے کم 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کر ان کے اوپر وہ کر دیں جس کا ثواب انہیں ملے، اور تمام ایمان والوں کو جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں رب العالمین. تو ایک قرآن کہتے ہیں نا انتہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے. 3 قل هو اللہ احد پڑھ لے، 3 دفعہ، تو کم سے کم یہ کر لیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کیوں نہیں سیکھتے اس لیے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے، ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو پیاری نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر یعنی ایک مکان سے دوسرا مکان بلندی پر واقع ہوگا، اور تیسرا پھر اسی طرح بلندی پر بلندی چلتے جائیں گے اوپر والے اس پر. ہاں یہ ہے نا، تمہیں پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے، یعنی ایک کے اوپر ایک بنے ہوئے ہیں، اور ان کے نیچے کیا ہوں گی؟ نہریں بہری ہوں گی. اگر اوپر سے یا آپ کے درجے بلند ہو گئے، آپ اوپر گئے، آپ ایسے نظر ڈالتے ہیں تو نہریں بہ رہی، کتنی خوبصورت کلر کے پانی بہ رہا ہے. جس طرح ہم ادھر ادھر جاتے ہیں دوسری جگہ سیر کرنے تو پانی کے رنگ کتنے خوبصورت لگتے ہیں کہیں کہیں پر. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نیچے نہریں بہری ہوں گی، اور نہروں کا بھی کئی نہریں بہری ہوں گی. شہد کی نہر بہے گی، دودھ کی نہر بنے گی، ٹھنڈے پانی کی نہر بنے گی. تو یہ ساری نہریں بہنی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا. بے شک اللہ کبھی بھی اپنے خلاف، جب اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سے روگردانی نہیں کرے گا. اللہ ہمیں وہ چیز ضرور دے گا، بس ہم ایسے کرنے والے تو بن جائیں. اور کم سے کم اپنے لیے صدقہ جاریہ تو ہر حال میں تیار کریں، تاکہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مستقل آپ کو ملتا رہے. ورنہ اولادیں یا کوئی بھی لوگ کتنے شروع میں آپ کو کوئی کھانا کھلا دے گا غریبوں کو، اور یہ وہ آپ کے نام پر کوئی کپڑے دے دے گا، کوئی فاتحہ پڑھ لے گا، اس کے بعد ختم کہانی. 5 سال بعد تو مجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں، 10 سال بعد تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. کوئی 40 سال ہو گئی کسی کو ماں باپ کو انتقال کیے ہوئے، کسی کے 50 سال ہو گئے انتقال کیے ہوئے، کون پوچھتا ہے؟ ہماری نانی اور دادیوں کا آپ پوچھیں تو صحیح ان کا نام کیا تھا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا. ہم کب یاد رکھتے ہیں کسی کو؟ تو ہمیں کون یاد رکھے گا؟ زیادہ سے زیادہ ان کی اولادیں تھوڑے دن یاد رکھتی، نہ ان کے پوتے پوتیاں یاد رکھتی ہیں، نہ نواسے نواسیاں. اس کے آگے کون بھائی کون سی کہانی بتا رہی ہیں آپ؟ اگر میں اپنی امی کی کہانی اپنے نواسے نواسیوں کو بتاؤں گا کہیں گے پتہ نہیں اتنی پرانی بات بتا رہی ہیں آپ. تو فوراً انسان بھول جاتا ہے. تو ہم اپنے لیے صدقہ جاریہ کریں گے تو میرا درجہ بلند ہوتے ہی رہیں گے. اسی کو ہم کہتے ہیں جو ہماری جماعت کی ہم جس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جس اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس نے ہمیں یہ سکھایا ہے
کہ آپ جو ہے اجتماع خانہ کریں، اپنے لیے افراد پیدا کریں، اپنے لیے متعین بنائیں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. ہر وہ کام وہ ہمیں سکھاتی ہے. ہم اس کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اچھی اجتماعیت کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ہم وہ اس گروہ میں شامل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین میں چشمے بنا کے اس پانی کو آگے چلا دیتا ہے، اور پھر اسی سے مختلف رنگوں میں کھیتی پیدا کر دیتا ہے. پھر وہ جو بن پر آ جاتی ہے، یعنی زبردست کھل کھلا کے اوپر تک پہنچ جاتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے. پوری ایک زندگی کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پر کہ ایک چیز کیا ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ پانی برسا کر وہ کرتا ہے، اور پھر اس کے مختلف رنگوں کی کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ جب جوان ہوتی ہیں بالکل پیک پر پہنچ جاتی ہیں، بالکل پھلوں سے اور پھولوں سے لد جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان کا زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک پھول کو دیکھ لیجیے. آپ چھوٹی سی مثال میں دیکھتی ہوں، گلاب کے پھول کو دیکھ لیجیے. کیسی کلی ہوتی ہے؟ بالکل گرین کلر کی کلی ہوتی ہے. اب اس میں سے کون سا پھول پھوٹے گا یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ یلو ہے گلاب کا پھول، یا یلو ہے، یا ریڈ ہے، یا پنک ہے، یا کون سا کلر ہے. یہ اس کے بعد ہلکی سے اس کی جو گرین کلر کی ہے وہ کلیاں جو ہیں گدرا رہی ہوتی ہیں، یعنی تھوڑا موٹی ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر اس کی ایک ہلکی سی ایک لائن پر نظر آتی ہے اندر سے، ریڈ کلر، یلو کلر. اچھا یہ یلو کلر تھا. اس کے آہستہ آہستہ وہ کلی کے سارے جو کنارے کنارے ہرے رنگ کا جو اس کے شیز کو پکڑے ہوئی ہوتی ہے وہ کھل رہی ہوتی ہے، وہ ہٹ رہی ہوتی ہے، اسپیس دے رہی ہوتی ہے، اور نیچے سے وہ چیزیں کھل کھل کے سامنے باہر آ رہی ہوتی ہیں. اور ایک دم سے جب وہ کلی پوری پھوٹ جاتی ہے، پتہ چلا گلاب کا پھول اتنا خوبصورت کلیوں والا، چلا آدھی کلی جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جب وہ پورے پیک پر پہنچتا ہے پورا ایک پھول بن جاتا ہے بالکل. لیکن وہ بہت تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے. کلیاں بھی تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہیں، بچے بھی تھوڑے دن کے لیے ہوتے ہیں، جوان بھی تھوڑے دن کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ واپس اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اسی طرح وہ پھول پورا جب کھل جاتا ہے، جبن پر ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو خوشنما بنا دیتی ہے، دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے انسان کا. اور اس کے بعد وہ خوشبو بھی زبردست دیتا ہے، دیکھنے والوں کو بھی حسین لگتا ہے، جبن پر آ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، ساری پتیاں اس کی بکھر جاتی ہیں اور وہ پھر خالی ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر وہ اسے بھس بنا دیتا ہے. بلا شبہ سے عقل والوں کے لیے اس میں ایک سبق ہے. یہ ہے اصل بات کہ انسان اس سے سبق حاصل کرے. یہی میری زندگی ہے، اسی طرح مجھے بھی دنیا میں آنا ہے اور اپنے عروج کو پہنچنا ہے، پھر ہم نے اپنے زوال کی طرف واپس چلے جانا ہے. اور اس کے بعد وہ جبن جو تھی وہ بہت اچھی لگی، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ عبرتناک، ختم، کٹ گئی، ختم ہو گئی نباتات. انسان کی اپنی زندگی کی بالکل یہی کیفیت ہے، اور یہ انسان ہر شخص، ہر انسان کے مشاہدے میں یہ بات آ سکتی ہے. مگر قوم کے عروج و زوال میں بھی اگرچہ یہی کیفیت ہوتی ہے، ہر قوم کبھی بہت اوپر جاتی ہے اور کبھی بالکل نیچے چل جاتی ہے، مگر وہ انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی ہے کیونکہ وہ صدیوں پر محیط ہوتی ہے. اب اتنی پرانی جو قوم گزری تھی حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام وغیرہ کے وقت میں، تو وہ ہمارے سامنے اس وقت نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ کیا ہوا؟ مشاہدوں میں پھر ہمارے نہیں آتی ہے، اور اس سے ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فلانے قوم یا فلانا وقت میں عروج کا کون کون سا دور تھا ان کے زمانے میں. تو پھر یہی حال ہماری دنیا کے حال ہے. اس وقت ہم اپنی بہاریں ہم دکھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ ہو جاتا، مست ہو جاتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جانا. تمہارے ایسا نام و نشان مٹ جاتا ہے کہ تمہیں دنیا کوئی یاد ہی نہیں رکھتی. لیکن اگر تم نے اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کرا ہوگا تو وہ تمہارا نام لے کر آگے چلتی رہے گی. اس سے ہماری پیاری بہنوں، آج کے سبق میں ہمیں یہی پتا چلا کہ ہم نے اپنے لیے صدقہ جاریہ، اپنا متعین، اپنا افراد ایسے تیار رکھنے چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ ہم اپنے جنت کے بالا خانوں میں پہنچتے چلیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.